نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. سورہ بقرہ کی 102 اور 103 نمبر کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. یہودیوں کے اندر جو خرابیاں تھیں اس کو بہت دور سے حق تعالی شانوں بیان فرما رہے ہیں. انہی خرابیوں میں ایک خرابی ان کی بد عقیدگی یہ تھی کہ وہ یوں کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ نہیں گزرے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، نبی نہیں تھے. نبی نہیں مانتے تھے سلیمان علیہ السلام کو. اور دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام خود بھی جادو جانتے تھے اور جادو سکھلاتے بھی تھے. حق تعالی شانہ نے ان کی اس بدعقیدگی کو اس انداز سے رد فرمایا ہے ان دو آیتوں میں، اور جادو کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. وہ پیچھے انہوں نے پیروی کی جو کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں شیطان پڑھتے تھے. وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ شیطان انسانوں کو جادو سکھلاتے تھے. تو حق تعالی شانہ نے حضرت انسان کے رہنمائی کے لیے فرشتے اتارے تاکہ وہ فرشتے جادو کا توڑ سیکھیں. فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل، اور حق تعالی شانہ نے فرشتوں کو، دو فرشتوں کو اتارا بابل شہر میں. یہ بابل شہر آج کل خندرات کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، بغداد سے 80 کلومیٹر دور ہے عراق میں. ان فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت. ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا. وما يعلمان من احد حتى يقولا، وہ فرشتے نہیں سکھلاتے تھے کسی کو بھی جادو کا توڑ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فتنة فلا تکفر،
کہ دیکھو ہم تمہیں توڑ سکھلاتے ہیں جادو کا، کہیں یہ جادو میں آپ خود مبتلا مت ہو جانا، اگر مبتلا ہو گئے تو یہ سمجھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر مت کرنا، اگر جادو کرو گے تو جادو کرنے والا کفر میں چلے جاتا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، وہ سکھلاتے تھے ان لوگوں کو، وہ سیکھتے تھے ان سے جادو کا کام جس سے عمومی طور پر جادو کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان میں توڑ پیدا کیا جاتا ہے، اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ فرشتوں سے سیکھتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ جو سکھلاتے تھے، فرمایا نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، البتہ ان کو بھی پتا تھا کہ جو کچھ وہ مول لیتے ہیں، خریدتے ہیں جادو کے ذریعے سے، آخرت میں ایسے لوگوں کا حصہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا وہ اپنے لیے خریدتے ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ پاتے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس کا میں نے ترجمہ کیا۔ ان آیتوں میں اصل تو بتلانا یہ ہے کہ یہودیوں کی جو بدعقیدگی تھی بہت دور سے کئی آیتوں میں حق تعالی شانوں نے ان کی برائیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان کی برائیوں میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان جو ہے علیہ السلام یہ بادشاہ تو گزرے ہیں لیکن اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک بات یہ، دوسری بات کہتے تھے کہ وہ جادو سکھلاتے تھے۔ یہاں حق تعالی شانوں نے ان کا توڑ بیان کیا ہے کہ نہیں، شیطان جادو سکھلاتا تھا، سلیمان علیہ السلام سے جو کچھ ظاہر ہوتا تھا وہ معجزہ تھا۔ اس لیے پہلے یہاں ہم اس بات کو سمجھیں معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہے۔ خرق عادت شے کہیں سے ظاہر ہوتی ہے، عادت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو آدمی کو تعجب ہوتا ہے۔ آج کل اس کی مثال ایک میں دے رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام سے بے شمار چیزیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت ہے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ کنویں میں پانی نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا کنویں میں، اتنا پانی آ گیا کنویں میں، سب پورے لشکر نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا، برتن بھر لیے۔ ایک نہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں پانی کے۔ کھانا ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ فضائل میں نقل کیا ہے، بخاری شریف میں روایت تفصیل سے ہے کہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر لاؤ، جس میں پکایا ہے وہ لاؤ۔ وہ پکایا، 10 آدمی کا کھانا تھا۔ آپ نے کہا اس کو کھولنا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ آپ نے پڑھ کر کچھ دم کیا اس کے اوپر، اور پھر یوں کہا 10، چونکہ جگہ کم تھی، 10 کو بلاتے جاؤ، وہ کھا کر نکلتے جائیں۔ 10 صحابہ اکرام آتے گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکالتے گئے، کسی کو نکالنے کی اجازت نہیں تھی، اور پورا لشکر کھا کر فارغ ہو گیا، جتنا کھانا تھا وہ بچا ایسا ہی۔ اب دیکھیں نظر کیا آتا ہے، اتنے سے کھانے سے اتنا بڑا لشکر کھا کر کے فارغ ہو گیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں خرق عادت، چیز عادت کے خلاف، عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ نبی سے سرزد ہو تو معجزہ ہے، اللہ کے ولیوں سے ایسی چیز سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور بے دین لوگوں سے اگر یہ ظاہر ہو اسے جادو کہتے ہیں۔ جادو اور معجزے میں بنیادی طور پر 2 فرق میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، 2 چیزیں۔ جادو اس میں براہ راست حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اس میں جادو کے اندر وہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ ذریعہ چاہے شیطان ہو چاہے جنات ہو،
نظر کچھ بھی نہیں آتا. ایک مثال کے طور پر اب تو خط کا زمانہ گیا، واٹس ایپ میں 2-3 منٹ میں یہاں سے پہنچ جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، امریکہ میں کسی نے خط لکھا اور وہ خط تاریخ ڈالی اور 2 منٹ کے بعد وہ خط ہمارے گھر کے اندر آ گیا. تو ہم کہیں گے ارے ایسا تو ہوتا ہی نہیں. پوسٹ آفس میں جاتا، ہفتہ 10-15 دن لیتا، پھر یہاں پہنچتا، پوسٹ مین آتا. ہمارے گھر میں براہ راست یہ خط آ گیا، نظر کچھ نہیں آ رہا. یہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا؟ آدمی کی زبان پر فوراً یہ بات نکلتی ہے. ایسی بات نکالنا بھی مناسب نہیں ہے. اب اس میں کسی کا دخل ہوتا ہے، چاہے جنات ہو چاہے شیطان ہو. حالات حاضرہ کے اعتبار سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو شعبدہ باز ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ جادو نہیں ہوتا، وہ نظر بندی ہوتی ہے یا اس میں کوئی چال ہوتی ہے. ایک مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے دیکھو آگ جلاتی ہے، اب اپنے جسم پر کچھ ایسی چیزیں اس نے لگا دی ادویات، اور کہتا دیکھو آگ کے اندر داخل ہو کر میں آیا ہوں، مجھے آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا. دیکھنے والا کہتا ہے عادت کے خلاف چیز اس سے ظاہر ہوئی. تو یہ نظر بندی ہے، یا پھر اس نے دوائی لگائی ہے اس لیے نہیں ہو رہا. تو ایک چیز یہ کہ جادو اس میں کسی نہ کسی کا دخل ہوتا ہے، یا شیطان کا یا جنات کا، جس لیے کہ نظر نہیں آتے. وہ نہ شیطان نظر آوے ہیں نہ جنات نظر آوے ہیں. اور معجزہ بھی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نظر نہیں آتا لیکن براہ راست حق تعالی شانہ کا ہاتھ اس میں ہوتا ہے. اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. قرآن کریم میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. 9 سپارے میں بدر کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ پھینکیں، پتھر جو ہیں پھینکیں، سنگریزوں کو پھینکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی طرف سنگریزوں کو پھینکا. جب سنگریزوں کو پھینکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ قرآن میں فرماتے وما رمیت اذ رمیت، نہیں پھینکا آپ نے جبکہ آپ نے پھینکا. حالانکہ پھینک رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کا نظر آتا ہے، لیکن آپ نے تو یہاں اچھالے ہیں ریت کو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا. اللہ نے پھینکا. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایسا پھینکا، اب یہاں سے وہاں تک سب جگہ سب کی آنکھوں میں کیسے پہنچا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے پہنچایا. یہ معجزہ اس کو کہتے ہیں. اللہ کی قدرت کار فرمائے. انگلیوں سے آپ کی انگلی سے پانی نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے اتارا کنویں میں پانی اور کنواں بھر گیا. یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور جعرانہ سے عمرے کرتے ہیں وہاں سے بھی ایسے واقعات رونما ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے انگلیوں سے پورووں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. کھانے کا جہاں واقعہ میں نے ابھی آپ کو غزوہ خندق کا عرض کیا. بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے میں بیٹھے، رات دیر ہو گئی. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کچھ مہمان ہیں، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے گھر میں بھیج دیتا ہوں مہمان کو. اپنے بیٹے سے کہا عبد الرحمن یہ مہمان کو لے کے جاؤ اور جاؤ ان کو کھانا وغیرہ کھلاؤ، آرام کرواؤ. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر مشاورت میں ہوں. مشورے میں بہت دیر ہو گئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے تو بخاری شریف میں روایت ہے کہ ان کی بیوی نے اور بیٹے نے مشورہ کر کر اب تک مہمان کو کھانا نہیں کھلایا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کہ حضرت آپ کا انتظار تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہو گئے کہ میری وجہ سے مہمان کو آپ نے تاخیر کی جبکہ پہلے سے بھیج دیا تھا میں نے. تو بیٹا تو گھبرا کر کے چھپ گیا، حدیث میں آتا ہے، اور بیوی بھی کہیں اندر چلی گئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قسم کھائی کہ میں بھی نہیں کھاؤں گا، مہمان کو کھلاؤ پہلے. پھر جب کچھ ٹھنڈے ہوئے، غصہ
ٹھنڈا پڑا تو آپ نے فرمایا کہ میں قسم کا کفارہ دوں گا، چلو مہمان کو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ آگے واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے جتنا کھانا بچا تھا مہمان کے لیے رکھا تھا، گھر والوں کا انتظام نہیں تھا، مہمان کو کھلایا پھر کھانا بچ گیا، گھر والوں نے کھانا کھایا پھر کھانا بچ گیا، پھر اطراف میں دیا پھر کھانا بچ گیا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسرے دن وہ کھانا لے کر پہنچا کہ حضرت کل رات ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا لاؤ ابو بکر یہ برکتی کھانا ہے، پھر آپ نے بہت سارے لوگوں کو کھلایا پھر کھانا بچ گیا۔ اب دیکھو نبی سے سرزد ہوا تو معجزہ، ابو بکر سے سرزد ہوا تو کرامت، اور یہی چیز موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں، قرآن نے کہا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، قوت خیالیہ ایسی کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں نے کہ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور وہ رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہو رہی ہے قرآن میں ہے کہ وہ سب سانپ ہیں۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ ڈرو مت، تم بھی اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اتنا بڑا اشباح بن گیا کہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اب وہ جو انہوں نے کیا تھا قرآن کہتا یخیل الیہ من سحرہم، تو قوت خیالیہ کو بدل دینا، کسی کے ذہن کو بدل دینا، اس کو بھی قرآن نے جادو کا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ وہ رسیاں ایسی نظر آ رہی تھی کہ چاروں طرف سے سانپ ہیں۔ دیکھو جادوگروں کی طرف سے عمل ہوا، اس کو جادو کہا اور ایسا کرنا حرام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو پھینکا وہ بھی اژدہا بن گیا، اتنا بڑا لاٹھی، لیکن وہ معجزہ ہے۔ یہ فرق، ایک فرق تو یہ ہے کہ معجزہ اس میں اللہ کی طرف سے کام کیا جاتا ہے، اور جادوگر جو ہے وہ اس میں اس کا کوئی اثر ہوتا ہے جنات کا یا شیطان کا، مدد لی جاتی ہے جنات اور شیطان کے ذریعے سے۔ دوسرا فرق کہ جادو گندے لوگوں سے، گندگی میں رہنے والوں سے، صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے والوں سے، اور جو جنات اور شیطان سے مدد لیتے ہیں ان کے ذریعے سے صادر ہوتا ہے، اور معجزہ یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے امت کو، قرآن کہتا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو کہہ دیجئے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ہم تمہیں بتلائیں کہ شیطان کس پر نازل ہوتا ہے، کس پر اترتا ہے شیطان اور جنات۔ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر ایسے شخص پر جو لوگوں پر بہتان ترازی کرتے رہتا ہے اور گناہ کا کام کرتا ہے، ناپاک رہتا ہے، پھر شیطان اس پر اترتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس لیے آدمی اپنے گھر کو، سب سے پہلے اپنے جسم کو، اپنے دل کو جتنا صاف ستھرا شفاف رکھے گا، جادو کا اثر، جنات کا اثر، شیطانوں کا اثر اس پر نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے تو سورہ زخرف میں یہاں تک کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان تعالی کے حکم سے غافل رہ کر زندگی گزارتا ہے، ذکر سے غافل رہ کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ فرماتے ہم اس کا ساتھی شیطان بنا دیتے ہیں۔ اب مشورہ بھی شیطان دے رہا ہے، شیطان اس کے ساتھ ساتھ، یہ قرآن کہتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور قرآن ہی نے 24ویں پارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو استقامت کے ساتھ جم کر کے زندگی گزارتا ہے اللہ کے حکموں پر، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو اللہ کے حکم پورا کر کر
زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے حکموں میں پاک صاف رہنا بھی ہے، اور سب سے طاقتور عمل کوشش اس بات کی ہو سونے کے علاوہ ہمیشہ آدمی باوضو رہے. اتنا طاقتور عمل ہے، آپ یقین جانیں، ہمیشہ باوضو رہنا. نہ شیطان کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ جنات کا اثر ہوتا ہے، نہ چور ڈاکوؤں کا اس پر اثر ہوتا ہے. وہی مسئلہ آ گیا، پاکی صاف ستھرا رہنا. تو قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو جب آدمی جم کر کے زندگی گزارتا ہے تو تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں گھبراؤ مت، غمگین مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے. چنانچہ ان کی جو بد عقیدگی تھی یہودیوں کی، اس کو اللہ نے ان آیتوں میں 2 آیتوں میں توڑ کر کے یوں بتلایا ہے کہ ایک تو انبیاء علیہ السلام سے جو چیز سرزد ہوتی ہے. آپ سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہتے ہو سورہ نمل میں بہت تفصیل ہے، سورہ نمل میں 19ویں پارے میں، کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، سارے جنات بیٹھے ہیں، کہ بلقیس جو ملکہ سبا ہے کون ہے جو اس کا تخت یہاں لے آئے؟ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں ہے، اور بلقیس جو بیٹھی ہوئی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے سبا، قوم سبا یمن میں. سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. کہ وہ جو اس کا تخت ہے، وہ تخت بھی اس کی ایک شان تھی. میں اس تفسیر میں نہیں جاتا کتنے اس تخت پر کمرے اور کتنے ہیرے جواہرات سے وہ مزین اور آراستہ وہ پیراستہ. جب بلقیس یہاں چل کر آ رہی ہے، اس کے فرما بردار ہو کر آنے سے قبل ان یأتونی مسلمین، فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے. یہ عجوبہ دیکھ کر کے وہ متاثر ہو جائے گی کہ میں یہاں آئی ہوں، میرا پورا تخت یہاں کیسے آ گیا؟ آ ہی نہیں سکتا. ایک پوری بلڈنگ اڑ کر یہاں کیسے آ جائے؟ یمن سے اڑ کر بیت المقدس کے پاس. ایک دیو ہیکل جنات قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. حضرت آپ فکر نہ کریں، آپ کے یہاں کرسی پر سے اٹھنے سے پہلے وہ پورا تخت میں آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور اس پر میں قوی بھی ہوں، طاقتور بھی ہوں، اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں. ایک ہیرا جواہرات میں سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوگی. سلیمان علیہ السلام نے کہا نہ بابا، اتنی دیر سے میں کرسی پر سے اٹھوں، بعد میں وہاں آئے گا، اور جلدی والا بتلاؤ کوئی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ایک وہ صاحب جن کا نام آصف بلخیہ تھا، جو اس میں اعظم جانتے تھے، اللہ سے خاص تعلق تھا ان کا. انہوں نے کہا حضرت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ہوئی نہ بات. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. پوری تفسیر ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ آصف بلخیہ نے کہا حضرت آپ آنکھ بند کریں. آنکھ بند ہوئی، آنکھ کھولی، پلک جھپکا، وہ عرش سامنے ہے. اب دیکھیں یہاں پر اس کی تفسیر تو ہو چکی ہے سورہ نمل میں. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، دیکھنے والا کہے گا جادو کیا. وہاں سے تخت یہاں کیسے آ گیا؟ بھائی جادو ہو گیا. اس لیے یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ یہ جادوگر ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کی روح سے اہل اسلام اہل السنت والجماعہ کہتے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ عین معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تفصیل سے موجود ہے کہ آپ ہاتھ پھیرتے تھے نابینا کو تو بینا ہو جاتا. قبر میں جو انتقال ہو گیا اس کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے وہ کھڑا ہو جاتا.
کوڑی والے کو کہتے ہیں آپ کا صحیح ہو جائے تو صحیح ہو جاتا اللہ کے حکم سے. دیکھنے والا ایک طرف دوسری طرف کوئی جادوگر ہے وہ بھی ایسا ہی کرے گا یہ جادو ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، نبی سے سرزد ہوا یہ معجزہ ہے. یہ فرق ہے کہ نبی جو کام کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ کار فرما ہوتا ہے. 10,000 کے قریب معجزات کو علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں بیان کیے ہیں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو سمجھنا ہے تقوی، طہارت، عفت اور پاک دامنی کی برکت سے جو چیز سرزد ہوتی ہے حضرت انسان سے نبوت کے بعد اسے کرامت تو کہہ سکتے ہیں، اسے جادو نہیں کہہ سکتے. اور جو گندا رہتا ہو، بدبودار رہتا ہو، تقوی طہارت سے دور ہے، ناپاک رہتا ہے، اس سے جو سرزد ہوگا اسے جادو کہتے ہیں. اور تخیل بھی جادو کی ایک قسم ہے جس کے متعلق میں نے ایک آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کی پڑھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جادوگر ہمیشہ ناپاک رہتا ہے اور ناپاک کام کرنے کے بعد ہی وہ کرتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے وہ عورتیں کافروں کی خاص طور پر یا ایسا گندا کام کرنے والی وہ ان ایام میں خاص طور پر یہ کام کرتی ہے جن ایام میں ان کے اوپر نماز روزے نہیں ہیں، حیض کے ایام میں، اس لیے کہ ناپاکی خود بخود ہے. اور شیاطین اور جنات اس ناپاک خون کے عاشق ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں کچھ اصل میں مضامین یہ کھلے، ان آیتوں کی تفسیر سے پہلے ہی کچھ باتیں یہ چل گئی ہے، لیکن ان مسائل کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں. اس لیے اس موقع پر یوں کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں خواتین، ویسے بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے بوڑھے تو کہا کرتے تھے کہ بھائی عصر کے بعد گھر میں آ جاؤ، بچوں کو بھی گھر میں لے لو، باہر کھیلنے کودنے سے منع کرو. یہ پہلے جو کہتے تھے یہ غلط نہیں کہتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے اپنے بچوں کو غروب آفتاب سے پہلے گھر میں بلا لو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے شیاطین اور جنات اوپر گھوم رہے ہیں، ان کے لگ جانے کا اندیشہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. پھر آدمی زندگی پر ہوتا. اور وہ ایام میں جو عورتیں ہیں وہ ان اوقات میں چیزیں خریدنے کے لیے بھی بازار نہ جائیں. اور عورتیں سمجھتی ہے کہ ان ایام میں نماز ہمارے اوپر نہیں ہے تو بہت اچھا موقع ہے، عصر میں نکلو، مغرب عشاء، مرد جب گھر میں آئیں گے وہاں تک سارا کام نمٹا کر آئیں. بھائی مت نکلو اس موقع پر، دن میں چلے جاؤ. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع، پھر کوئی حالات آتے ہیں تو آدمی روتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طریقے سے وہ عورتیں، وہ بچیاں کہ جو حالت حمل میں ہوتی ہے، چونکہ ان کا وہ ایام بند ہو جاتے ہیں اور اسی لیے ان کو متلی آتی ہے. وہ ایام اس کا بھپکا اوپر چڑھتا ہے، اس سے ان کو متلی آتی ہے. اس بھپکے کے وہی شیاطین اور جنات عاشق ہوتے ہیں اور اس وقت بھی معمولات یہی ان کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں. اب رہا یہ مسئلہ کیا انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ چنانچہ قرآن و حدیث سے یہ بات ملتی ہے بالکل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بشری تقاضے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں یہ بھی بشر کو ہو سکتا ہے. تو وہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، بشری تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا اور یہودیہ عورت نے کیا. چونکہ یہودی کہتے تھے جب سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں نعوذ باللہ تو ہمارا جادو سیکھنا اور کرنے میں کیا حرج ہے. اور ہمارے اکابرین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ آج تک سب سے طاقتور جادو کا عمل جو کرتا ہو وہ یہودی ہی ہے دنیا میں. ان کا خاص مشغلہ ہے جادو کرنا. تو جادو کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تخیل کروایا گیا، تخیل ہوا، اس کو قرآن نے کہا یخیل الیہ من سحرہم، معلوم ہوا کہ اس کا اثر ہوا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا.
ایک یہودی لڑکا کام، یہ تفصیل سے بخاری شریف میں واقع موجود ہے. وہ لڑکا جو کام کرتا تھا، کسی نے یہودی نے اس کو کہا کہ ہم تیرے کو اتنے پیسے دیں گے، تو ایک کام کر سکتا ہے. کہ کیا؟ کہ نبی جس سے کنگا کرتے ہیں وہ کنگا اور کنگے میں جو بال پھنسے ہوئے ہیں وہ لے کر آ جا. کہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ابھی لے کر آ جا. وہ لے کر چلا گیا، اس کو پیسے مل گئے. وہ یہودیوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک، داڑھی مبارک کے ان بالوں پر 11 گریں لگائی، گانٹھ لگائی 11. اور بیر ذروان ایک خطرناک کنواں تھا اس مدینہ منورہ میں، اس کنویں کے اندر ایک بہت بھاری چٹان، اس کے نیچے کھجور کے خوشے میں پیرو کر کے، اور ایک روایت میں اس میں ان کھجور کے خوشے میں بالوں میں جہاں گرہ لگی تھی وہاں پر سوئیاں بھی ایسے ایسے کر کے لگی ہوئی تھی. یہ حدیث کی باتیں کر رہا ہوں میں. اور اس کے اوپر چٹان رکھ دی. 6 مہینے اس جادو کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا. اس کا اثر کیا ہوتا تھا؟ مثال کے طور پر یہ حدیث میں ہی مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اپنے گھر تشریف لے گئے، یہ سمجھ کر کے کہ عشاء کی نماز میں نے پڑھا دی ہے. حضرات صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے. صحابہ کرام اس وقت تک اٹھ کر جاتے نہیں تھے کہ بھئی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں آ لے. اب ہمارے یہاں گھڑیاں ہیں، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ انتظار ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لاتے تو پھر ہمت کر کر کے صحابہ مشورہ کر کے کسی کو بھیجتے کہ ذرا، تو پھر وہ جا کر یوں عرض کرتے کہ حضرت نماز باقی. کا اچھا عشاء کی نماز میں نے نہیں پڑھائی. پھر آپ تشریف لاتے عشاء کی نماز پڑھاتے. بعض مرتبہ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تشریف فرما ہوتے، حالانکہ آپ عشاء کی فرض کے بعد نکل جاتے اور سنتیں اور وتر اپنے گھر میں پڑھتے. آپ چنانچہ جب بیٹھے رہتے تو حضرات صحابہ کرام سمجھ جاتے. جب اتنا وقت ہو جاتا تو صحابہ کرام یوں عرض کرتے کہ حضرت آپ اتنی تشریف فرما ہے کہ عشاء کی نماز وہ تو ہو چکی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آدمی بھول جاتا ہے، بھلکڑا پن طاری ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتا تھا. تو علماء نے لکھا ہے جادو کا ایک اثر حضرت انسان پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی بھولتا بہت زیادہ ہے. اور قرآن کی اس آیت جو 102 نمبر کی آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کا ایک بہت بڑا اثر میاں بیوی کی زندگیوں میں تلخیاں شروع ہو جاتی ہے. ذرا ذرا سی باتوں میں شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر ناراض. جب ایسا معاملہ ہو تب بھی اپنے معمولات آدمی بڑھائے. وہ معمولات جو ابھی تو وقت ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو تھوڑا سا ہم وسیع کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر معمولات وہ بنائیں جو سنت معمولات ہو، تاکہ جعلی باپوؤں کے چکر سے بھی انسانوں کی جان چھوٹ جائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سلسلے میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مضامین پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره والمعافاه الدائمه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.